जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में दोबारा हाज़िर हैं रोशन टीवी के लिए। तो आज हम इसकी 11वीं किस्त जो है ना वो तारीख़ पंजाब और तारीख़ हिंदुस्तान की जो है वो पेश करते हैं। तो ज़िक्र चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को नाखून चने चबवाए। वो बहुत ही लड़ाका था और इस तरह 1287 में जिस तरह हाकम अमीर दाऊद ने हमला किया तो उसको अलप खान जो इसका भाई था उसने बहुत बुरी शिकस्त दी। फिर जो है वो 1298 में अमीर दाऊद के बेटे जो है तो कत्ल खान ने कोई तकरीबन 2 लाख फौज लेकर उसने पंजाब पर हमला किया था और वो बड़ा ही ताकतवर हमला था। उसके मुकाबले के लिए खिलजी खुद आया और जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी जो है ना वो मंगोलों को। 1303 में खिलजी उधर राजपूताना और तेलंगाना की मुहिमों में मसरूफ था तो दिल्ली की तरफ तवज्जो नहीं थी तो मंगोलों ने उससे फ़ायदा उठाया और दिल्ली पर हमला कर दिया डायरेक्ट और फिर लूट मार करके वो वापस चले गए। तो उस दफ़ा वो मंगोलों का काम ही यही था कि वो पक्के रहते नहीं थे। वो आते थे, लूटते थे, वहाँ किसी को मुकर्रर करते थे और फिर दौलत वगैरह लेकर उसको अपना बाजदार बनाकर वापस चले जाते थे। तो दिल्ली में तो वो काम भी ना कर सके, बस लूटा और फिर वापस चले गए थे उस दफ़ा। फिर 1304 में ख्वाजा ताश और अली बेग ने फिर जो है ना वो हमला कर दिया दिल्ली के ऊपर। उस वक़्त पंजाब का हाकिम जो था वो तुगलक खान जो है ना, आगे तुगलक ख़ानदान की स्टोरी इसके बाद चलेगी। तो तुगलक खान ने फिर मंगोलों को जो है ना वो शिकस्त दी, वो हाकिम था पंजाब का। और ये जो ख्वाजा ताश और अली बेग थे इनको कैद किया और हाथियों के पाँव के नीचे इनको कुचलवा दिया था। तो इस तरह मंगोलों को जो है ना इन्होंने तकरीबन 6 हमले किए जो है ना वो मंगोलों ने बड़े भरपूर किस्म के पंजाब के ऊपर, लेकिन इन खिलजियों ने सब हमले जो है ना वो नाकाम किए थे। अब 1305 में मंगोल अलग खान ने फिर हमला किया और गाजी बेग तुगलक ने उसको बड़ी बुरी शिकस्त दी। और ये वो था गाजी बेग तुगलक जिसने के उसके मंगोलों के सरों का मीनार बनाया था। वैसे मंगोलों ने भी बगदाद में मीनार बनाया था मुसलमानों के सरों का। तो ये इस तरह यहाँ भी इनको शिकस्त हुई थी। अब खिलजी जो था उसने दक्कन को भी फतह किया। ये कोहिनूर हीरा उस वक्त जो दक्कन के हुक्मरान थे उनके पास था। तो खिलजी ने एक तो एक्सपेंशन की, यानी पूरा हिंदुस्तान उसके कब्जे में आ गया था। चित्तौड़ की लड़ाई बड़ी मशहूर है, जिसमें राजस्थान में चित्तौड़ का किला आजकल भी बहुत बड़ा जो है ना वो किला, उसको फतह करना कोई आसान काम नहीं था। तो खिलजी ने उस पर भी हमला किया और उसको फतह किया। और यहाँ वो कहानी शुरू होती है पद्मावती की जो है ना, कि पद्मा देवी जो चित्तौड़ का राजा था उसकी रानी थी ये। तो कहते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर आशिक हो गया था और उसने जो है ना वो मासरा किया और आखिर पे शिकस्त हुई थी राजा को, लेकिन ये रानी जिंदा जल गई थी। ये जो है ना इसने अपने आप को आग लगा ली थी, आग में कूद गई थी। वो जौहर की जो रस्म में कहते हैं कि वो या पानी में डूब जाते थे या छलांगे लगा देते थे, मर जाते थे ये राजपूत लोग, लेकिन दुश्मन के कब्जे में नहीं आते थे। तो इस तरह कहते हैं कि खिलजी ने पद्मावती को हासिल करने के लिए, ये खिलजी का तरीक़ाकार यही था अलाउद्दीन खिलजी का, कि ये जाकर वहाँ किलों के बाहर डेरे डाल के बैठ जाता था और 8-8 9-9 महीने साल साल जो है ना वो मासरा किए रखता था। और जब उनके किला वालों की खुराक ख़त्म हो जाती थी, अशियार पहुँच नहीं सकती थी खाने पीने की, तो वो सरेंडर कर देते थे, बाहर आ जाते थे। तो इसने बहुत से हिंदू, 2-3 हिंदू रानियों के साथ शादी भी कर ली थी। वो लंबी स्टोरी है, वो बहुत डिटेल में उसके क्या जाएं। तो इसने तो खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी फतह की हिंदुस्तान की। और साउथ वालों का थोड़ा सा हिस्सा था कि जिन पे इससे डायरेक्ट हुकूमत नहीं की, मगर उनको जजिया और वो इनको बेचते थे सालाना जो है ना, जो भी उनके ऊपर जो है ना वो खराज इसने मुकर्रर किया हुआ था। आप देखें कि ये बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी था, मगर इसने इस्लाहात कैसे की कि इसको एक तो ये पता था कि ये जो उमरा हैं ये साजिश करते हैं। उसने किसी को अमीर रहने ही नहीं दिया।
اس نے ہر وہ چہلگانی کے تہس نہس کر دی، اس نے ختم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا جی کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، کوئی آدمی جو ہے نا وہ زیادہ زمین جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتا، کوئی آدمی ہندوؤں پہ اور مسلمانوں پہ بھی اس نے گھوڑے نہیں رکھ سکتے، محصول لگائے، ٹیکس لگائے اس نے، اور سب کو کرپشن کو اس نے اس طرح روکا تھا کہ اس نے کہا کہ مارکیٹ کے ریٹ مقرر کیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں اگر کسی بندے نے مثلا کوئی گیا ہے ایک من غلہ لینے کے لیے، اور اگر اس نے کسی نے کم تول کے دیا ہے، وہ 1 من کی بجائے 2-4 سے کم نکلا ہے، تو علاؤ الدین خلجی اس بندے کا گوشت کاٹ کر اس کو برابر کرواتا تھا، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ریٹ بڑھا سکے یا مڑ کے جو ہے نا وہ کم تولے یا کسی کو دھوکہ دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پورے سال کے ریٹ مقرر کر دینے ہوتے تھے کہ گیہوں کا یہ ریٹ ہے اور باقی فصلوں کے یہ ریٹ ہیں، اور چاہے رسد اور سپلائی کا وہ معاملہ جو ہے نا سپلائی چین کا یہ سلسلہ وہ نہیں، اس نے ریٹ مقرر کر دیے تو کر دیے، وہ کسی کو اس کے اوپر ایک پیسہ جو ہے نا وہ نہیں لینے دیتا تھا۔ اور اس نے جو ہے نا وہ محکمے قائم کیے، اس نے عدل کا محکمہ قائم کیا، اور اکثر میں اس وقت کے نام بڑے مشکل تھے، لیکن جسٹس ڈپارٹمنٹ تھا باقاعدہ، اس کے قاضی القضاء اور کیا عہدے تھے، اور اس نے فوج مقرر کی۔ اچھا، اس نے فوج کی صف بندی کس طرح کی؟ ایک اس نے رائل فوج قائم کی جو ڈائریکٹ اس کے انڈر تھی، دوسری گورنروں کی فوج تھی جو علاقائی گورنر تھے ان کے انڈر تھی، ایک جو ہے نا جو فیوڈل کی فوج تھی جو جاگیردار تھے بڑے ان کی فوج تھی، پھر ایک جہادی فوج اس نے بنائی ہوئی تھی، یعنی لائن در لائن اس نے اپنی ایک ڈیفنس لائن قائم کر کے اور فوج بنائی ہوئی تھی کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس کے طرح، اور کتنی پلاننگ وہ کرتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ منگولوں کو اس نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ شکست دی، اور منگولوں کی جو ہے نا اس نے وہ ایک بھی نہیں چلنے دی تھی۔ اچھا، اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوا کہ ایک اس کا چہیتا تھا ملک کافور، اس پہ بڑا مہربان تھا۔ وہ ملک کافور بھی کچھ کہتے ہیں جی وہ ہجڑا تھا، کیا تھا، جو بھی بہرحال سٹوریاں موجود ہیں، لیکن ملک کافور پہ بڑی اس کی عنایات تھیں۔ اور یہ ملک کافور ویسے جنگجو بھی بڑا تھا، اس نے بڑے علاقے فتح بھی کیے ملک کافور نے، مگر آخر پہ کہتے ہیں کہ علاؤ الدین خلجی کچھ جو ہے نا ذہنی مریض بھی ہو گیا تھا، صحت اس کی ٹھیک نہیں رہی تھی، ملک کافور کو بلاتا تھا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ، میرے پاس رہے، وہ بھی نہ آیا۔ مگر کہتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ علاؤ الدین 19 دسمبر 1316 کو خود فوت ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ملک کافور نے ہی اس کو مار دیا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، اور پھر ملک کافور نے ہی علاؤ الدین کے چھوٹے بیٹے عمر کو، کچھ شہاب بھی نام اس کا کہتے ہیں، اس کو تخت نشین کر کے خود اس کا ولی بن گیا تھا، ریجنٹ بن گیا تھا اس کا۔ تو اس نے سب کو مروا دیا تھا، باقی شہزادوں کو، علاؤ الدین خلجی کے بیٹوں کو، اور ایک مبارک شاہ بچ گیا تھا، اور یہ مبارک شاہ بھاگ گیا تھا۔ پھر جو ہے نا وہ بعد میں کیا ہوا کہ مبارک شاہ نے ساز باز کر کے ملک کافور کو بھی مروا دیا، اور پھر کچھ عرصہ تو اپنے بھائی کا ریجنٹ رہا، اور پھر اس کو بھی اندھا کر دیا، مروا دیا، قتل کر دیا تھا اس کو، عمر کو بھی، اپنے چھوٹے بھائی کو، اور پھر اس نے مبارک شاہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ تو یہ قطب الدین مبارک شاہ 1317 سے 1321 تک کوئی تقریباً 4 سال رہا، مگر یہ بڑا ہی بدقماش قسم کا آدمی تھا۔ ویسے اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا کہ میں خدا کی طرف سے مقرر ہوا ہوں اور کیا، مگر اس نے آتے ہی اپنے باپ کے وہ تمام قانون ختم کر دیے، محصول ختم کر دیے، خزانے کے منہ کھول دیے، علماء کو، امراء کو، سب کو جو ہے نا وہ دیتا تھا کھلی پابند جو ہے نا پیسے۔ اور علاؤ الدین خلجی نے شراب پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اس نے وہ ختم کر دی، اس نے محصولات ختم کر دیے، اور اس نے جو خراج اور ہندو سے ٹیکس تھے وہ ختم کر دیے، اور باقی بھی جو نظام تھا درم برہم ہو گیا۔ خود عیاش قسم کا بندہ تھا، کنیزیں لونڈیاں رکھی ہوتی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے خود بھی ننگا پھرتا رہتا تھا دربار میں، بڑا ہی جو ہے نا وہ جتنا بھی کہہ لیں خامیاں کسی میں ہو سکتی ہیں وہ اس مبارک شاہ میں تھی۔ تو ایک اس کا بھی ایک چہیتا تھا خسرو خان کا جو ہے نا، وہ نو مسلم تھا، اصل میں وہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت کا عبداللہ بن ابی تھا،
تو یہ جو ہے نا یہ نو مسلم تھا ایک امیر خسرو، تو اس کا بڑا محتمد تھا، اسی نے ہی اس کو قتل کروا دیا تھا پھر مبارک شاہ کو، اور خود جو ہے نا وہ بیٹھ گیا تھا جو ہے نا وہ تخت کے اوپر۔ پھر اس نے آ کر تھوڑا سا یہ رہا تھا، پھر اس کا بھی تغلقوں نے جو ہے نا وہ کا خاتمہ کر دیا تھا، تو اس نے وہ ہندوؤں کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے عہدے دینا شروع کر دیے، مسجدوں کی جگہ مندر بنوائے، جو بھی جو ہے نا یہ خود بھی سنا، یہ امیر خسرو بھی ہجڑائی تھا، تو وہ بڑا مشہور ہے کہ اس وقت جو ہے نا خلجی علاؤ الدین خلجی کیا دور تھا اس کا، اور پھر اس کے بعد ہجڑوں کی حکومت آ گئی، تو ہمارا بھی بڑے پریشان تھے کہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، یہ کون ہمارے حکمران جو ہے نا وہ بن گئے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہاں جو اس وقت لاہور کا جو گورنر تھا جو پنجاب کا، غازی بیگ تغلق، اب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے پھر غازی خان تغلق نے جو ہے نا وہ دہلی پر چڑھائی کر کے خسرو ملک کو جو ہے نا وہ شکست دی، اس کو قتل کر دیا۔ اور اس نے ویسے کہتے ہیں کہ کہا تھا غازی بیگ تغلق نے کہ اگر خلجی خاندان کا کوئی بھی وارث باقی ہے اور وہ تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے تو آ جائے، میں اس کو تخت دے دیتا ہوں، مگر اس نے مبارک شاہ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں تھا جو ہے نا، اور سب کو جو ہے نا وہ تہس نہس کر دیا ہوا تھا، جو بھی جو ہے نا وہ ذرا آنکھ اٹھاتا تھا، اور پھر کچھ جو ہے نا وہ باقی خلجیوں نے ختم کر دیے، تو اس طرح کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان کو تغلق نے جو ہے وہ حکومت سنبھال لی، اور اس طرح ان کا جو ہے نا کوئی 30 سال ہی دور چلا خلجیوں کا، مگر یہ تھا بڑا ہی زبردست قسم کا دور، خاص کر علاؤ الدین خلجی کا، باقی تو سارے اسی طرح ہی تھے۔ اور پھر اس کے بعد تغلق خاندان آ گیا، تو اگلی قسطوں میں پھر ہم جو ہے نا وہ جو تغلق ڈائنیسٹی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہماری پہلی قسطیں جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں تو آپ جو ہے نا وہ سبسکرائب کریں روشن ٹی وی کو، اور روشن تاریخ کی جو پہلی قسطیں ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو پھر وہ ترتیب وار سارے واقعات جو ہے نا اور ساری ڈائنیسٹیز کا 1 بائی 1 جو ہے نا وہ پتہ چلتا جائے گا۔ تو آپ اسی پہ ختم کرتے ہیں، اب اگلی قسط میں پھر تغلقوں کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔